على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. یہ سورۃ الفتح کی آخری آیت ہے. اس سے پہلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے بنیادی مقاصد و اہداف کو ذکر کیا ہے کہ آپ دنیا میں دین حق اور ہدایت لے کر تشریف لائے ہیں تاکہ اس کو دنیا کے تمام باطل اور غلط نظاموں پر غالب کرائیں، اور اس کے لیے جو طریقہ کار ہے ایک فطری اصول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو اختیار فرمایا ہے، اور قیامت تک کے لیے انسانیت اس کو اپنے لیے بطور مشعل راہ اور نمونہ کے سامنے رکھتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے غلبے کے لیے ایک جماعت تیار کی. ظاہر ہے نبی چاہے کتنی ہی بڑی صلاحیتوں کا حامل کیوں نہ ہو، اس کے لیے بھی دنیا میں ہمیشہ کے لیے قیام اور دوام نہیں. حی قیوم اللہ کی ذات ہے، ہمیشہ اللہ کی ذات رہنے والی. اللہ کے سوا ہر ایک چیز کے لیے، ہر ایک مخلوق کے لیے، ہر ایک شخصیت کے لیے یقیناً اس دنیا سے جانا ہے موت. کل نفس ذائقۃ الموت. اس لیے پیغمبر بھی خود بھی اپنا ایک کام، اپنا مشن پورا کر کے وہ دنیا سے اپنے مالک اور رب کی حضور پہنچ جاتی ہے. پیغمبر کے اس مشن کو آگے انسانیت میں جاری کرنا اور اس کو دنیا کے اندر غالب کرنا، یہ در حقیقت اس پیغمبر کی جماعت کے ذریعے سے ہوتا ہے جس کو اس پیغمبر نے تیار کیا ہے. اس آخری آیت میں در حقیقت اسی جماعت کا تعارف کروایا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے. فرمایا محمد رسول اللہ، کہ اللہ کی جو شہادت اور گواہی اس بات کے لیے کفایت کرتی ہے کہ آپ دنیا میں اللہ کے دین کو، ہدایت کو غالب کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. یہ اللہ کی شہادت اس حوالے سے بھی ہے کہ یہ محمد اللہ کے رسول، اللہ نے ان کو اپنا نمائندہ اور اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو دے کر انسانیت کی طرف مبعوث کی ہے. یہ اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، وہ رفقائے کار جو آپ اس کام اور مشن میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آگے ان کی صفات کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں. یہ ایک بات بہت اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل پہچان وہ آپ کی جماعت کے ذریعے سے ہی ہے. اس لیے قرآن مقدس میں جگہ جگہ آپ کے جدوجہد اور محنت کے ساتھ آپ کی جماعت کا ذکر کیا ہے. جیسے یہاں پر فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو آپ کے ساتھ آپ کی جماعت کا حصہ ہے، ان کی آگے صفات ذکر کی جائے. اسی طرح
پیچھے بھی یہاں گزر چکا ہے، اور سورہ توبہ میں دوسری کئی ایک مقامات پر اللہ نے فرمایا حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، آپ کے لیے اور ومن اتبعک من المؤمنین، ایمان والی جماعت جنہوں نے آپ کی اتباع اور پیروی کی ہے، ان کے لیے اللہ کی نصرت وہ کافی ہے، اللہ کی تائید کافی ہے۔ صرف آپ کے لیے نہیں فرمایا ومن اتبعک من المؤمنین، ایمان والی وہ جماعت جنہوں نے آپ کی اتباع اور پیروی کی۔ اسی طرح ایک جگہ پر فرمایا والذین اخرجوا والذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور انہیں اپنے وطن سے بے وطن کیا گیا، اس میں صرف آپ کی اکیلی ذات کا ذکر نہیں کیا بلکہ اس جماعت کا بھی ذکر کیا ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکہ کے زمانہ میں تیار کیا، وہ لوگ جمع کا لفظ استعمال کیا والذین اخرجوا ہاجروا۔ قرآن ہر جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور کی جماعت کا بھی تعارف کرواتا ہے۔ یہ آج بہت بڑا فتنہ ہے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ حیات مبارکہ کی بات تو کرتے ہیں لیکن حضور کی جماعت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس میں پھوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس جماعت کا تذکرہ نہیں کرتے جس جماعت کے بل بوتے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مقصد کو، اپنے اس مشن کو پورا کیا۔ اس لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تا قیامت انسانیت پر یہ بات واضح کی ہے کہ کامیابی چاہتے ہو تو صرف اکیلے میرے راستے سے نہیں ملے گی بلکہ میری جماعت کا راستہ بھی تمہیں اپنانا ہوگا۔ ما انا علیہ و اصحابی، کامیابی والا راستہ وہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں، میری یہ جماعت ہے، جس جماعت کی میں نے تربیت کی ہے، اگلے دور میں جو کردار ادا کیا۔ آپ کی جماعت یہ انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ اہل سنت والجماعت جن کو کہا جاتا ہے، جو ایک حق پرست جماعت ہے، انہوں نے اپنا نام ہی در حقیقت اس جماعت صحابہ کے حوالے سے رکھا ہے کہ وہ لوگ جو حضور کی سنت اور طریقے پر اور جماعت صحابہ کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ کامیابی کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کی اس جماعت کا تعارف کروایا ہے اور ان کی خوبیاں، ان کے صفات اور کمالات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں۔ اور ایک اور بات بھی سمجھ لینی کہ جو حضور کے ساتھ ہیں، جنہوں نے اس مشن میں، اس کام میں حضور کا ساتھ دیا ہے۔ حضور کی ایک صفت مزمل بھی ہے، سورہ مزمل کے آغاز میں حضور کو مخاطب فرمایا گیا یا ایھا المزمل۔ مزمل کا معنی ہے ضمیل بنانے والا، ضمیل کہتے ہیں رفیق کار، اپنے اس کام کاج اور مقصد میں افراد تلاش کر کے ان کو اس مشن میں تربیت دینے والا، اس کو مزمل کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ جو مقصد اور ہدف آپ کو دیا گیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے آپ نے جماعت تیار کی، افراد تلاش کی، ایک فرد کو ڈھونڈا، ابو بکر کو ڈھونڈا، عمر، عثمان، ایک فرد جو باصلاحیت تھے اس کام کے لیے، اہل تھے، ان کو تلاش کر کے آپ نے ان کی تربیت کی، ان کو اپنے اس مشن کے لیے اس میں ان کو ڈھال دیا۔ ان کا جینا مرنا وہی ہو گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، ان کا اوڑھنا بچھونا وہی بن گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، ان کا مقصد اور ہدف وہی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ صحابی در حقیقت اسی کو کہا جاتا ہے حقیقت میں جنہوں نے حضور کی مسلسل صحبت اور تربیت سے اپنے آپ کو حضور کے رنگ میں ڈھال لیا۔ یہ جو بعد میں صحابی کی تعریف اتنی کی گئی کہ جس نے حضور کو ایمان کی حالت میں صرف ایک دفعہ دیکھ لیا، چاہے حضور کی صحبت اور معیت اختیار نہیں بھی کی، وہ بھی صحابی ہے، یہ تو تعریف در حقیقت احادیث کے حوالے سے تھی کہ
کہ اس کی حدیث کا درجہ کیا ہوگا، وگرنہ اصل صحابی وہ ہے جس نے آپ کی صحبت اختیار کی، آپ کی معیت اختیار کی، آپ کے اس مشن میں اس نے اپنا جان و مال سب کچھ قربان کر دیا، اور وہ سب سے زیادہ اس کا مصداق خلفائے اربعہ ہیں، چاروں خلفاء ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ عجیب بات ہے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان تو صحابی نہ رہے، اور جس نے صرف ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دیکھا یا ملاقات کے لیے آیا، اس کو تو صحابی، یا جو بعد میں ایمان لے آئے اور حضور کے مشن میں انہوں نے اس درجے کی وہ تربیت بھی نہیں پائی یا اس درجے میں حضور کی صحبت نہیں اختیار کی، ان کو بہت بڑھا چڑھا کر بعض لوگ پیش کرتے ہیں۔ مظلوم ٹھیک ہے، ان کی اپنی شان اپنی جگہ پر ہے، اس کی نفی نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کو بعض لوگ بہت بڑھا چڑھا کر پیش کریں، لیکن حضرت عمر فاروق کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو، حضرت ابوبکر کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ یہ غلط فہمیاں جو بعد میں پیدا کی جا رہی ہیں، ان کا ازالہ بہت ضروری اور اہم ہے کہ اصل جتنا حضور کی صحبت میں، تربیت میں جتنا کوئی رہا ہے، اتنی اس کی عظمت و اہمیت ہے، اتنا ہی اس کا مقام بلند ہے، اتنا ہی اس نے اپنے آپ کو حضور کے اس مشن میں گم کر دیے ہیں، حضور کے اس مشن کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیے ہیں۔ تو فرمایا وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یعنی حضور کے اس مشن میں، تربیت میں حضور کے ساتھ ہیں، ان کی صفات آگے ذکر کی۔ پہلی صفت یہ کہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے مقابلے میں بڑے بہادر، دلیر اور بڑے جرأت مند ہیں۔ اشداء علی الکفار کا بعض لوگوں نے ترجمہ یہ کیا کہ وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، لیکن اس ترجمے سے در حقیقت اس جماعت کی اصل حقیقت سامنے نہیں آتی، بلکہ منفیت بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ جماعت بڑی سخت تھی، کافروں پر ذرا بھی ان کو رحم نہیں آتا تھا، کیا جو ان کے نظریے کو، ان کے ایمان اور دین کو قبول نہیں کرتا تو اس کے اوپر ان کی کوئی ترس ہی نہیں آتا تھا، کوئی رحم ہی نہیں آتا تھا۔ یہ بات نہیں ہے۔ اشداء اس کی ترجمہ کو اور اس کے معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اشداء شدید کی جمع ہے، اور صاحب تاج العروس نے جو عربی لغت کے ماہر ہیں اور اسی طرح دیگر ائمہ عربیت نے شدید کے معنی شجاع کے لیے، بہادر، دلیر، الثبات القلب، جس کا دل بڑا مضبوط ہو، جس کے دل میں دوسرے کا رعب، ڈر اور خوف نہ ہو۔ آج کا مسلمان امریکہ سے ڈرتا ہے، دنیا کی طاغوتی طاقت اور قوتوں سے خوف زدہ ہے، لیکن اس جماعت کا تعارف یہ کروایا جا رہا ہے کہ اشداء علی الکفار، یعنی وہ ظالم طاغوتی طاقتیں اور قوتیں جو اس مسلمان جماعت کو کچلنا چاہتی ہیں، اس نظریے اور فکر کو دنیا میں غالب نہیں آنے دینا چاہتی، تو یہ ان کے مقابلے میں پورے زور آور ہے، ان کا دل، اس میں پوری بہادری اور جرأت موجود ہے، دلیر ہے، جماؤ ان میں موجود ہے، یہ شدید ہیں، یعنی ان کے اندر شجاعت اور بہادری موجود ہے۔ اور اس جماعت کا آپس کا کیا رویہ ہے، آپس کے معاملات کیا ہیں، قرآن نے اس کو بھی آگے بیان کیا۔ رحماء بینہم، یہ انتہائی نرم دل ہے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے ان کے اندر بڑی محبت، مہربانی، نرم دلی، شفقت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، ایمان والوں کی مثال، اور سب سے پہلی ایمان والی جماعت کا مصداق یہی جماعت ہے، ان کی مثال آپس میں محبت، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت، رحمدلی کے حوالے سے ایسے ہے، کمثل جسد واحد، جیسے ایک جسم ہوتا ہے، ان اشتکا عین اشتکا کل، جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے نا تو پورا وجود بے چین ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کو بخار ہو، انسان کی آنکھ میں تکلیف ہو، سر میں درد ہو، تو پورا وجود بے چینی محسوس کر رہا ہوتا ہے، وہ بیداری میں، اس بخار اور تکلیف میں وہ مبتلا ہوتا ہے۔ یہ گویا کہ اس جماعت کا آپس کا تعلق ہے کہ یہ مسلمان جماعت آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ایک جسم ہے، جسم کی مانند
اپنے بھائیوں کی تکلیف، ان کا دکھ، ان کا درد، ان کی پریشانی، ان کی بے چینی وہ ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں تو صحیح، چاہے وہ کمزور ہی کیوں نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان جو ان کی جماعت کا حصہ ہیں وہ کہیں بھی رہتے ہیں۔ صلح حدیبیہ جس کا واقعہ تفصیل سے پیچھے گزرا ہے، اس واقعے کے وقوع پذیر ہونے، صلح ہونے کا سبب ایک یہ قرار دیا گیا کہ مکہ میں تمہارے ہم نظریہ مسلمان کمزور ایمان والے ایسے موجود تھے کہ جو ہجرت نہیں کر سکے، تمہیں ابھی معلوم بھی نہیں ہے، لیکن تمہارے دل میں ان کے بارے میں اتنی رحمت و شفقت ہے کہ ان پر کسی قسم کی تکلیف آنا تمہیں گوارا، جنگ ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے ان پر تکلیف آنے کا امکان تھا، ان پر دشمن کی طرف سے یا خود تمہاری غفلت سے کوئی ان کو تکلیف پہنچ سکتی تھی، اس لیے اللہ نے جنگ ہی نہیں ہونے دی، کیونکہ تم بھی نہیں چاہتے تھے کہ تمہارے وہ مسلمان کمزور بھائی ان کو کسی قسم کی تکلیف پہنچے۔ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی ترقی کی فکر کرتے ہیں، ان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ ذرا ان آیات کو بھی پڑھتے چلے جائیں اور غور کرتے چلے جائیں کہ ہم بھی اس جماعت کا حصہ اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں، کہ ہم بھی اس مسلمان جماعت ہی کا تسلسل ہیں، ہم انہی کے ماننے والے اور ان کے پیروکار ہیں، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کیا سوچ رہا ہے؟ اس کی ٹانگیں کھینچنے کی فکر ہوتی ہے، اس کی مادی روحانی ترقی کے لیے فکر نہیں ہے، بلکہ کوئی عزیز ترقی کر رہا ہو ہم حسد میں جلنے لگ پڑتے ہیں، اور ایک مسلمان پر کوئی تکلیف اور آنچ آ رہی ہو، اس کی عزت کے حوالے سے، اس کے مال کے حوالے سے، کسی حوالے سے اس کی تکلیف پہنچ رہی ہو تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ یہ مسلمان نہیں، یہ تو اسلامی تھوڑے، مسلمان ہونا تھوڑا ہی ہے، یہ تو کفر ہے۔ اس مسلمان جماعت کی صفت اللہ یہ بیان فرما رہا ہے، اور ہم اسی جماعت کا ہی حصہ اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں کہ ہم انہی کا ایک تسلسل ہیں، ہم انہی کے پیروکار ہیں، انہی کے ماننے والے ہیں، تو یہ صفات ہم میں بھی فرمایا رحماء بینہم۔ مزید ان کی صفت بیان کی، تراہم رکعا سجدا، تم ان کو دیکھو گے کہ وہ رکوع کی حالت میں ہیں اور سجدن سجدے کی حالت میں، تم ان کو رکوع اور سجدے کی حالت میں دیکھو۔ انسان کے اندر اللہ نے دو صلاحیتیں رکھی، یا دو طاقت اور قوتوں کا مجموعہ انسان ہے، ایک روح کا اور دوسرا جسم اور مادے کا۔ اس لیے انسان کی دو ہی قسم کی ترقیات ہیں، ایک تو مادی ترقیات ہے جو اس کے جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، جس کو ارتفاقات کہا جاتا ہے، اور دوسری اس کی روحانی ترقیات ہیں جس کو اقترابات کہا جاتا ہے، اللہ سے قرب کی، محبت کی، اس کی اطاعت اور عبادت اور بندگی کی۔ پیچھے ذکر تھا ارتفاقات کا، کہ دنیا کے نظم و نسق کو قائم کرنے کے لیے ظالم طاغوتی طاقتوں قوتوں کے مقابلے میں بہادر دلیر، اور آپس کا ان کی جو معاشرت ہے، آپس کا جو ان کا رہن سہن ہے، اپنے ملک میں جو ان کے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہیں وہ انتہائی محبت، نرم دلی، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی۔ یہ تو گویا کہ مسلمان جماعت کے ان ارتفاقات کا بیان تھا اس پہلے جملے میں۔ آگے ان کی اقترابات کا ذکر ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق ان کا کیا ہوتا ہے، کس درجے کا ہوتا ہے۔ فرمایا وہ تم دیکھو گے، ایسا نہیں ہے کہ اب انہوں نے حکومتیں تو فتح کر لی، دنیا میں حکومتوں کا بہترین نظم و نسق قائم کر لیا اور اللہ کو بھول گئے، نہیں۔ تراہم رکعن، تم ان کو رکوع کی حالت میں دیکھو گے، سجدن، سجدے کی حالت میں دیکھو گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ جماعت جب کسریٰ ایران کے مقابلے میں گئی، مقابلے میں رستم پہلوان جو بڑا دلیر اور بہادر مشہور تھا، اپنا لاکھوں کا لشکر لے کر پڑاؤ کیے ہوئے، مسلمان ہزاروں کی تعداد میں، لیکن عجیب بات ہے جب مقابلہ ہوتا ہے یہ مسلمان لشکر تعداد میں بھی تھوڑا، اپنے علاقوں سے بھی دور، باقاعدہ کوئی وردی نہیں، اسلحہ نہیں، لیکن دشمن پر ایسے ٹوٹ پڑتا ہے جیسے بھوکا شیر اپنے شکار پر، دشمن کو ناکو چنے چبا دیتے،
رستم بڑا پریشان ہوا کہ میرے بڑے جرنیل لڑاکا فوجی ہیں یہ افراد اتنی طاقت و قوت کے باوجود بھی شکست کھا رہے ہیں. تو اس نے اپنی اس مشاورت اور میٹنگ کی اور اس میں اس نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے ہم کیوں شکست کھا رہے ہیں مسلسل. تو ایک بوڑھے ایرانی نے کہا کہ رستم تم شکست کھاؤ گے، اگر میری جان بخشی جائے تو میں اصل وجہ بتاتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے مقابلے میں ہیں ان کا حال یہ ہے کہ ہم باللیل رہبان و بالنہار فرسان، کہ رات کو وہ تو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں. تم ان کو مسلح پہ دیکھو گے وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس کے حضور رو رہے ہوتے ہیں، اس سے اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں. اور دل کو دیکھو گے کہ گھوڑے کی ننگی پشت پر سوار ہو کر وہ ہمارے مقابلے میں کیا ہے اللہ کی تلوار بنی ہوئی. ایسے مقدس لوگ ہیں جس علاقے سے گزرتے ہیں وہاں لوگوں کی عزت آبرو کی حفاظت ایسے کرتے ہیں جیسے اپنی بہو بیٹی کی جاتی ہے. وہ کھیتوں کو ویران نہیں کرتے، درختوں کو نہیں کاٹتے، علاقوں کو وہ کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتے. اور تیری فوج کا حال یہ ہے کہ رات دن شراب و شباب میں، رات مستی میں لوگوں کی عزتوں کو لوٹنا اور طرح طرح کی بد اخلاقیوں کا شکار ہے. تو بتاؤ تم کامیاب ہو گے یا کامیاب ہو؟ تو یہی اس مسلمان جماعت کی صفت بیان کی کہ تراہم رکعن سجدا، اللہ کے قرب میں وہ راتوں کو اٹھ کر روتے بھی. صرف یہ نہیں ہے کہ اب حکومت مل گئی، اقتدار مل گیا تو وہ غافل ہو گئے، بلکہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے. پھر رکوع اور سجدہ یہاں ذکر کیا ہے، اس سے مراد ظاہر پوری نماز ہے، صرف رکوع اور سجدہ نہیں. لیکن یہ کیونکہ اہم ارکان نماز کی اس لیے ان کا یہاں ذکر کیا ہے. اور خاص طور پر ان کا ذکر کرنا بھی اس لیے ہے کہ یہ در حقیقت مسلمان جماعت جب رکوع کرتی ہے یا سجدہ کرتی ہے تو اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر کے وہ ہر طرح کی ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیتے. یہ رکوع کی حالت در حقیقت اس بات کے اعلان ہوتا ہے کہ یا اللہ میری گردن تیرے سامنے جھکی ہوئی ہے، جو بھی تو بوجھ حکم مجھ پر لاگو کرے گا میں اس کو پورا کروں گا، ادا کروں گا. جیسے ایک جانور اس کی کمر جب جھکی ہوتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس پر جو بھی تو بوجھ لا دو وہ اٹھانے کے لیے تیار ہے. تو مسلمان اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے. رکوع کی حالت گویا وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے یوں پیش کر رہا ہے، اور سجدے کی عادت در حقیقت یہ سمجھتا ہے، اس بات کے اعلان و اعتراف کرتا ہے کہ میرے لیے اصل جس کے لیے مجھے جینا اور مرنا ہے، جس کے لیے میں نے سب کچھ اپنا مال و متاع بیچ دیا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. مسلمان کی مال و جان تو اللہ نے جنت کے عوض میں خرید رکھے ہیں. وہ ذات اللہ اس کے قدموں میں اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے. میں اسی کے لیے جیوں گا، اسی کے لیے مروں گا، اسی کے لیے کماؤں گا، اسی کے لیے خرچ کروں گا. فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور یہ اللہ کے فضل اور اس کے رضوان کی متلاشی ہے. یہ ساری محنت جدوجہد دنیا میں حکومتوں کا فتح کرنا، دنیا میں امن و امان کا قائم کرنا، اس سب کے پیچھے ان کا مقصد کوئی اپنی عزت چتراہٹ، اپنی روب دبدبا اور سلطنت قائم کرنا نہیں، بلکہ کیا ہے اللہ کی رضوان اور خوشنودی اور اس کے فضل کی یہ متلاشی ہے. یبتغون، اس جماعت کی صفات بھی کی جا رہی ہے. یبتغون، یہ تلاش کر رہے ہیں فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کے فضل کو. اور بعض محققین نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ فضل کا تعلق دنیا کی ترقیات کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے فضل اس کا قرآن میں زیادہ تر اطلاق رزق کے لیے، معاش کے لیے، وسائل معاش کے لیے ہے. قرآن میں سورہ جمعہ میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. نماز پڑھ لو، اب دنیا میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو ڈھونڈو، یعنی وسائل معاش تلاش کرو، رزق کماؤ، فضل اللہ، اللہ کے فضل کو ڈھونڈو. اس لیے جب مسجد سے ایک مسلمان نکلتا ہے تو اللہ سے کیا دعا کرتا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ تیرا فضل میں اب تلاش کرنے کے لیے مسجد سے نکل رہا ہوں. تو
مسجد سے نکل رہا ہے وہ فضل کا سوال کر رہا ہے اللہ سے. تو فضل در حقیقت دنیا کی ترقیات جن کو ارتفاقات بھی کہا جاتا ہے اس کے متلاشی ہوتے ہیں, اس پہ وہ کوشش کرتے ہیں. اور اس سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ وسائل کو حاصل کرنا, دنیا میں حکومتوں کو حاصل کرنا. کیا وہ اس سے کوئی ذاتی خواہشات کی تکمیل چاہتے ہیں؟ تو اگلے جملے نے فرمایا ورضوانہ, وہ سارے سے اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے انسانیت کی خدمت کر کے بہترین ایک عدل و انصاف کا نظام قائم کر کے اپنے رب کو راضی کر سکیں. رضوان کا تعلق گویا کہ آخرت سے ہے, رضوان کا تعلق گویا کہ اللہ کی محبت اور اس کے اسی اقترابات سے ہے کہ وہ اس سارے عمل سے در حقیقت اللہ کی محبت چاہتے ہیں, اس کا قرب اور اس کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں. وہ دنیا میں کوئی اپنی واہ واہ نہیں چاہتے. اور یہ سجدے اور رکوع ان کے اثرات ان کے چہروں پر بھی نمایاں ہیں. سیماہم فی وجوہہم, ان کی نشانیاں ان کے چہروں میں تمہیں نظر آئیں گی. من اثر السجود, سجدوں کے اثر سے, سجدے کی کثرت سے اور اس کے اثرات سے چہروں پر بھی ان کے آثار تمہیں نظر آئیں گے. اس سے مراد وہ نہیں ہے جو بعض لوگوں کی پیشانی پہ ایک نشان سا پڑ جاتا ہے, وہ مراد نہیں. حضرت مجاہد جو حضرت ابن عباس کے بہت بڑے شاگرد ہیں, وہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ چہرے پہ پڑنے والا وہ نشان نہیں ہے. وہ تو کسی کو نشان پڑتا ہے سیاہ رنگ کا اور کسی کو نہیں پڑتا, وہ تو پیشانیاں اور جلد ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے. فرمایا بعض لوگوں کے چہروں پر اونٹ کے گھٹنے کے برابر نشان پڑا ہوا ہوتا ہے مگر ان کے دل میں منافقت ہوتی ہے, ان کے دل میں دنیا کی محبت اور حرص بھری ہوتی ہے. تو اس میں اس کا بیان نہیں ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود سے مراد یہ نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد جو ان کے باطن میں ہے اس باطن کا اثر چہروں سے بھی ظاہر ہوتا ہے. اور اگر اس سے مراد ہوئی پیشانی جو سجدے میں بعض لوگوں کو نشان پڑ جاتا ہے وہی مراد ہوتا ہے تو پھر جبا کا لفظ ہونا, اس کو جبا کہا جاتا ہے. وجود پورے چہرے کو کہا جاتا ہے, ایک انسان کا پورا چہرہ ہوتا ہے. انسان کی باطن کی نورانیت, باطن کا اخلاص اور سچائی, اس کا اثر انسان کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے, انسان کی گفتار سے ظاہر ہوتا ہے, انسان کی کردار سے ظاہر ہوتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا, من اخلص للہ 40 یوما, جو انسان خلوص کے ساتھ 40 دن اللہ کا کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے کہ اس کی گفتگو میں بھی حکمت کی باتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں, علم کی, دانش اور فہم و بصیرت کی باتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. گویا وہ باطن کا اخلاص اس کی زبان سے ظاہر ہو رہا ہے. اسی طرح باطن کے اندر اللہ کی محبت اور اس کی بندگی کا اثر اس کے چہرے سے, اس کے کردار سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. صحابہ کرام جب شام کے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے وہاں پہنچے تو وہاں کے پادریوں نے جب ان کو دیکھا تو وہ کہنے لگے واللہ, اللہ کی قسم, ان لہؤلاء قوم افضل من الحواریین, اللہ کی قسم یہ وہ لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے بھی بہت بہتر اور آگے. انہوں نے ان کے کردار کو جب دیکھا, ان کی اس گفتار کو دیکھا, ان کے ان چہروں کو دیکھا تو بے ساختہ پہچان گئے کہ یہ وہ لوگ ہیں, سچے لوگ ہیں جو پہلی کی سچی جماعتیں جو دنیا میں کردار ادا کر رہی ہیں ان سے بھی آگے. تو قرآن نے یہاں فرمایا کہ سجدوں کے آثار ان کے چہروں سے بھی تمہیں نمایاں ہوں گے. انسان جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا اثر 3 صورتوں میں تو لازمی ظاہر ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے, اور دوسرا اس کی رزق میں اللہ وسعت عطا فرما دیتے ہیں, اور تیسرا یہ اللہ اس کو اطمینان قلب عطا فرماتے ہیں. وہ بے چین اور پریشان نہیں ہوتا, اس کی زندگی میں اطمینان ہوتا ہے, ٹھہراؤ ہوتا ہے, سکون اس کی زندگی میں ہوتا ہے. یہ 3 چیزیں جو ہیں عبادت کی سچائی اور خلوص کے نتیجے میں انسان کو ضرور میسر ہوتی ہے. تو اللہ نے اسی کا ذکر فرمایا, ذالک مثلهم فی التوراۃ, یہ تو مثال ان کی تورات میں بیان کی گئی ہے. بعض حضرات نے مثلهم فی التوراۃ پر وقف کیا ہے, یعنی یہ جو مثال اور صفات بیان, مثل کا معنی ہوتا ہے صفت. قرآن میں
جیسے مثل الجنت التی وعد المتقون، جنت کی صفت جو جس کا ذکر ایمان والوں سے کیا گیا اس کو آگے بیان کیا گیا، تو یہاں مثل سے مراد صفت ان کی، یہ ان کی جو صفات ہیں یہ تورات میں بیان کی، انجیل میں ان کی کیا مثال دی گئی ہے اس کو اگلی حصے میں بیان فرمایا۔ بعض نے وقف یہاں فی التورات بھی کیا ہے اور یہ بھی درست ہے، اور یہاں پر بھی اگر وقف کیا جائے ذالک مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل، مطلب یہ ہے کہ یہ مثال تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے، لیکن اگر فی التوراۃ پر وقف کیا جائے ومثل فی الانجیل کا تعلق اگلی مثال سے ہے جو آگے صفت بیان کی گئی ہے ان کی، یعنی انجیل میں اس کی مثال بیان کی گئی، وہ مثال اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر انشاءاللہ کل درس میں بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔